نیتن یاہو کو دورہ پڑا ہے لبنان پر حملہ کرنے کا، اور وہ لبنان پر چڑھ دوڑے ہیں اور بیروت پر بمباری کرنے کا ان کا بہت زیادہ ارادہ ہے، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پریشان ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ڈونلڈ ٹرمپ کو اچانک اچھا بننے کا دورہ کیوں پڑ گیا، کیونکہ انہوں نے خوب خبر لی ہے نیتن یاہو کی کہ بھائی آپ کیوں حملے کر رہے ہیں، بیروت پر کیوں حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، لبنان میں کیوں نسل کشی کر رہے ہیں، لبنان میں اس طرح سے آپ حملے کریں گے تو آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے، دنیا میں آپ کو سفارتی سطح پر کوئی لفٹ نہیں کرائے گا، یہ حملے روک دو۔ آخر یہ اتنا بڑا سوال ہے کیونکہ امریکہ تو خود وہ ایک ملک ہے جس نے ایران پر حملہ کر کے پورے مشرق وسطیٰ کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے، جو ہمیشہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا رہا ہے، جو اسرائیل کی ہر جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرتا رہا۔ اب بھی حالیہ لبنان والے حملے میں بھی امریکہ نے اپنا پورا دباؤ لبنان کے پلڑے میں ڈالا، جب مارک روبیو نے کہا کہ میں اس وقت امریکہ مدد کر سکتا ہے اس حملے کو روکنے میں جب حزب اللہ جو ہے خود سے یہ حملے روک دے، یعنی وہ اسرائیل پر حملے نہ کرے، حزب اللہ حملے روک دے تو پھر اسرائیل کو منایا جائے گا کہ وہ لبنان پر حملے نہ کرے۔ اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ مارکو روبیو کو جو منصوبہ تھا وہ جب حزب اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو حزب اللہ نے تھوڑے پس و پیش کے بعد اس منصوبے کو قبول کر لیا ہے، اس تجویز کو قبول کر لیا ہے کہ وہ اسرائیل پر یک طرفہ طور پر حملے روک دیتے ہیں۔ لیکن اسرائیل تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ایک خاص جانور کی دم ہے، اس نے تو باز نہیں آنا، وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ اس نے آج بھی حملے کیے ہیں، آج بھی لبنان پر، لبنان کے مختلف علاقوں پر، لبنان کے مختلف شہروں پر بمباری کی گئی جس میں متعدد افراد شہید ہوئے اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل تو کسی صورت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک امریکہ اتنا اچھا کیسے ہو گیا کہ وہ لبنان کی سائیڈ لیتے ہوئے اسرائیل کو سمجھا رہا ہے۔ تو جو سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ اس کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں، جلد از جلد کامیاب ہو جائیں اور وہ جلد از جلد اس جنگ سے نکل جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو اس بارے میں بہت پر امید ہیں، انہوں نے تو آج بیان بھی دے دیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر مذاکرات ہو جائیں گے، آبنائے ارمز والا معاملہ بھی حل ہو جائے گا اور جو باقی معاملات ہیں جنگ بندی میں توسیع والا معاملہ ہے وہ بھی آگے بڑھ جائے گا، اور پھر آنے والے دنوں میں ایران کے ساتھ پازیٹیو اور با مقصد مذاکرات آگے بڑھتے رہیں گے۔ دوسری جانب ایران جو ہے وہ بہت مایوس ہے۔ ایران کہتا ہے کہ جناب مذاکرات کے دوران تو ہمیشہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اب لبنان کا معاملہ بھی ساتھ میں حل ہو رہا تھا تو اسرائیل نے لبنان کے معاملے میں ٹانگ اڑا دی، جس سے وہ ایک دفعہ پھر پورا خطے کا امن خطرے میں پڑ گئے۔ تو اب امریکہ جو ہے وہ اسرائیل پر دباؤ بڑھا رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ لبنان پر اسرائیل حملے روکے، کم از کم بیروت پر نہ کرے، کیونکہ وہ حزب اللہ سے آگے پورے لبنان کے اندر اس جنگ کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ زیادہ علاقوں پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن اس سے ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ جو ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے وہ پروسیس جو ہے وہ خطرے میں پڑتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایران نے بھی اب فوری طور پر اپنے رابطے امریکہ کے ساتھ ختم کر دیے ہیں، اور وہ نے کہتا ہے کہ جب تک لبنان پر معاملات سیٹل نہیں ہوتے، لبنان سے جب تک اسرائیل حملے نہیں روکتا تو ہم مذاکرات آگے نہیں بڑھا سکتے امریکہ کے ساتھ، کیونکہ ایران کو انٹرنلی بھی دباؤ کا سامنا ہے، ان کے عوام کے سامنے بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور ایران کی عوام بھی نہیں چاہتی کہ ایران پر تو حملے ہوں اور لبنان پر بھی حملے روکنا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا جو خدشہ امریکہ کو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ اگر لبنان میں جنگ ہوتی ہے تو ایران کی جنگ تو سماؤ پچھلے کچھ 2 مہینے سے رکی ہوئی ہے، اگر لبنان میں جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ آگے بڑھ کے پورے خطے کی جنگ بن سکتی ہے، یعنی کہ پڑوسی ممالک بھی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ شام کے اندر ایک بہت بڑا گروپ موجود ہے، وہاں پر احمد الشرع کی صورت میں مجاہدین کی پریزنس بہت بڑی موجود ہے۔ پھر یہ کہ ایران بھی براہ راست اس جنگ کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ پھر جو ایکسپینشنزم کا جو اس کا ایک کانسیپٹ سامنے آ رہا ہے، جو اس کی خواہشات ایکسپینشنسٹ، جو اس کی جو ایمبیشنز ہیں اسرائیل کے، وہ بھرپور انداز میں سامنے آ رہے ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ جو پورا اردن کا علاقہ ہے، شام کا علاقہ ہے، لبنان کا علاقہ ہے، حجاز کا علاقہ ہے، عراق میں دریا فرات تک کا علاقہ ہے، اور جو صحرائے سینا ہے
وہ ملا کر گریٹر اسرائیل بنا دیا جائے، اور یہ جو لبنان پر حملہ ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی نظر آتی ہے۔ تو امریکہ کو ایک تو اپنے مذاکرات خطرے میں پڑتے نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ میں اسے یہ بھی خدشہ ہے کہ جو جنگ محدود کر دی گئی تھی، جو آبنائے ارمس میں صرف چند جہازوں تک گولہ باری تک محدود تھی، اب خطرہ یہ ہے کہ یہ پھر سے ایک بار پھر لبنان اور پورے خطے میں نہ پھیل جائے اور عرب ممالک بھی اس کا حصہ نہ بن جائیں، اور یا پھر ایران جو ہے وہ براہ راست دوبارہ سے اس جنگ کا حصہ نہ بن جائے۔ تو اس میں امریکہ کو بہت سارے خدشات کا سامنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو ایک پالیسی چل رہی ہے اس وقت ڈی ایسکیلیشن کی، کہ وہ چاہ رہا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، جو اس وقت خدشات ہیں جنگ کے وہ کم سے کم ہو جائیں۔ تو مارک روبیو اس پر کام کر رہے تھے، تو مارک روبیو کے مذاکرات بھی ہو رہے تھے، ان کے اسرائیلی وزیراعظم سے بھی بات ہوئی، ان کے لبنانی وزیراعظم سے بھی بات ہوئی، ان کے حزب اللہ سے بھی بالواسطہ طور پر بات چیت ہوئی، اور اس میں یہی تجویز انہوں نے پیش کی تھی کہ حزب اللہ جو ہے وہ یک طرفہ طور پر اسرائیل پر حملے روک دے تو پھر اسرائیل بھی اس پر حملے روک دے گا۔ تو بہت حیرت انگیز طور پر حزب اللہ نے یہ تجویز مان لی، جس کے بعد اسرائیل کے پاس کوئی جواز موجود نہیں تھا یہ حملے جاری رکھنے کا، اور اس کے باوجود امریکی دباؤ کے باوجود بھی اسرائیل یہ حملے جاری رکھے ہوئے، اگرچہ حزب اللہ نے وہ حملے یک طرفہ طور پر روک دیے۔ اب اگر یک طرفہ طور پر روک دیا اور اسرائیل اگر اپنے حملے جاری رکھتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ حزب اللہ کو بھی منہ توڑ جواب دینا پڑے گا ان حملوں کا، اور پھر دوبارہ سے جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو امریکہ کی جو سفارتی کوششیں ہیں جو حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس کو روکنے کی، وہ کامیاب ہوتی نہیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے خاص طور پر اسرائیلی وزیراعظم سے فون کر کے بات کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ لبنان کے اندر جنگ کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، تو اس پر آپ کو عالمی برادری کی تائید نہیں ملے گی، عالمی برادری آپ کے خلاف ہو جائے گی، عالمی برادری آپ کو سفارتی سطح پر آئسولیٹ کر دے گی۔ آپ پہلے ہی یورپ آپ سے ناراض ہے، پہلے ہی جنوبی امریکہ کے بہت سے ممالک آپ سے ناراض ہیں، مسلم ممالک تو براہ راست آپ سے حالت جنگ میں اور خدشات ہیں ان کے، اور پھر دنیا کے جو سین کنٹریز ہیں وہ اس جنگ کو کسی طرح سے بھی اچھا نہیں سمجھ رہی، اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ بہت سارے ممالک ہیں جو تیل کی بندش کی وجہ سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ تو پورا خطہ، پورا ملک، پوری دنیا اس وقت جو ہے اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں اسرائیل کو سفارتی سطح پر بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور عین ممکن ہے جو امریکہ نے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو مشورہ دیا وہ یہی مشورہ دیا ہے کہ لبنان پر حملے کو روک دو، کیونکہ اس سے سفارتی سطح پر تمہیں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ جو تمہارا ایک امیج بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ حق کے دفاع جو ہے اسرائیل کو حاصل ہے کیونکہ اس کے آس پاس جو ہے وہ ایسے ممالک موجود ہیں جو اس پر حملہ کر سکتے ہیں، تو وہ موقف کمزور پڑتا جا رہا ہے، کیونکہ اس بار جارحیت جو ہے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جارحیت جو ہے اسرائیل کی جانب سے ہو رہی ہے۔ تو سفارتی سطح پر اسرائیل کو شدید ترین دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور وہ آئسولیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک امریکی میڈیا کے مطابق جو ایک تاثر ہے کہ امریکہ عموماً جب حملے کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج کم سے کم ہو، یعنی وہ دفاعی تنصیبات پر حملے کرتا ہے، وہ اپنے ہائی لیول ٹارگٹس کو حملے کرتا ہے، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو ذخائر ہوتے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ جیسے عراق پر جب اس نے حملہ کیا تو اس نے تیل کے ذخائر کو نقصان نہیں پہنچائے، اور ان کو وہ آج استعمال کر رہا ہے، وہ اپنے تجارتی اور کاروباری مقاصد کے لیے امریکہ ان کو استعمال کر رہا ہے۔ تو ایران پر بھی جو حملہ کیا گیا تو ایران کے اندر حملے میں بھی ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کی جو مذہبی لیڈرشپ، ان کی جو فوجی لیڈرشپ ہے، ان کے جو سائنسدان ہیں، ان کے جو پاسداران ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے ملٹری انسٹالیشنز ہیں، خواہ کسی بھی علاقے میں ہو تو اس کو اسپیسیفکلی نقصان پہنچایا گیا۔ یہ امریکن اسٹریٹجی ہے، امریکہ نے عراق کے اندر اور افغانستان کے اندر بھی اور جہاں جہاں بھی حملے کیے تو وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ شہری آبادیوں کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ شہری آبادیوں پر نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر ایک انٹرنیشنل پریشر ان پر آنا شروع ہو جاتا ہے، میڈیا کا دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اب جو اس وقت لبنان کے اندر حملے جس نوعیت کے جاری ہیں تو اس میں شہری آبادیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، بم لگا کر، ڈائنامائٹ لگا کر پورے گاؤں تباہ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز امریکہ کو بھی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ان کا جو ایک امیج ہے اس کے خلاف جا رہی ہے، اور وہ تو رجیم چینج کے لیے یہاں پر آئے تھے اور رجیم چینج سے بعد آگے بڑھ کر پورے خطے میں ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت اسرائیل پر دباؤ بڑھا رہے ہیں
کہ وہ فوری طور پر اس جنگ کو روک دیں جو لبنان میں انہوں نے جنگ شروع کر رکھی ہے، تاکہ وہ ایران کے اندر جو ان کے مذاکرات جاری ہیں ان مذاکرات کو آگے بڑھا سکیں، اور جتنے آپ نے یعنی اسرائیل نے جتنے حملے کر کے جتنے علاقے پر قبضہ کرنا تھا وہ کافی ہے، بیروت تک اس جنگ کو نہ لے جایا جائے، کیونکہ بیروت تک اگر یہ جنگ جائے گی تو شہری نقصان بہت زیادہ ہوگا، جانی نقصان بہت زیادہ ہوگا، اور عالمی برادری کی جانب سے بھی شدید دباؤ آئے گا، اور سفارتی سطح پر بھی اسرائیل کو بہت نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔